الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. محترم و مکرم بزرگان کرام اور علماء کرام، چونکہ پچھلی جمعہ حقوق العباد کے اوپر بیان چل رہا تھا، اسی لیے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سب سے اہم حقوق کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے بھائی کا رشتہ ہو، چاہے بہن کا رشتہ ہو، چاہے اولاد کا رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، لیکن ان سب رشتوں کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں، جو وفاداریاں ہوتی ہیں، یہ کچھ نہ کچھ مفاد پرستی اور غرض کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ مثلا اگر بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ضرور وابستہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ درجے میں اس رشتے کے اندر کچھ مطلب ہوگا، کچھ نہ کچھ مفاد پرستی ہوگی۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے، ایک تعلق ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، اور وہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اولاد اور ماں باپ کا جو تعلق ہے، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتی ہے، جو رحم کا معاملہ کرتی ہے، جو نرمی سے پیش آتی ہے، ان کو جو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، لیکن کبھی اس کے اندر ایک رتی برابر بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنا مقصد نہیں ہوتا ہے، والدین کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایک محبت کے ساتھ جو ان کے دل کے اندر جس کی شمع جل رہی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر والدین اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ رشتہ بہت نازک رشتہ ہے۔ احادیث کی روشنی کے اندر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے آدمی یا تو اپنی جنت بناتا ہے
یا تو اپنی جہنم تیار کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ٹکڑا آتا ہے ہما جنتک و نارک، یہ دونوں یعنی والدین یا تو تمہاری جنت ہے یا تو تمہاری جہنم ہے۔ یہ بہت نازک رشتہ ہے اور اس کے حقوق بھی اتنے اہم اور بڑے ہیں، اور آج اکثر و بیشتر لوگ اس والدین کے رشتے کے اندر بہت پیچھے ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں کی کہیں قرآن پاک کے اندر اپنی وحدت کو بیان کیا کہ آپ میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، وہیں اللہ رب العزت نے ساتھ میں بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب حکم کرتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کو اسی رب کی عبادت کرنا ہے۔ ساتھ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے مومنو تم اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیشتر جگہوں پر اپنی وحدت کا جہاں تذکرہ کیا، فوراً ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے انسان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک حقیقی، دوسرا مجاز۔ حقیقی مقصد تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسرا مقصد چونکہ والدین سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کے، والدین کا ملاپ ہوا تب جا کے یہ دنیا کے اندر آیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو۔ تم جب میرا شکر ادا کرنے کے لیے میری عبادت کرتے ہو تو والدین تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، ریزن بنے ہیں، اسی لیے ان کی شکرانے کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ میں ذکر کیا۔ صحابہ کا مجمع جمع ہے، ایک صحابی حضرت مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، یہ سب سے اہم عمل۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم ای العمل، پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا وَبِالْبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا الجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، جہاد کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت شہادت کا مقام عطا کرتے ہیں، لیکن جہاں والدین کی بات آتی ہے تو جہاد سے مقدم والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اسی لیے احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور والدین جب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ انسان جب ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ، یہ ہے والدین کا رشتہ، بہت اہم، بہت نازک رشتہ ہے، بہت مبارک رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اس کے اندر والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا بنیادی حکم ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک سے پیش آؤ۔
ان کو گالیاں نہ دو، ان کو جھڑکو مت۔ اللہ رب العزت آگے وہی چیز فرما رہے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ والدین یا دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ ذرا یہاں غور کیجئے، اللہ رب العزت نے بڑا مبارک لفظ استعمال فرمایا، الکبر، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے۔ چونکہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل کے اندر کمی آنے لگتی ہے، اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ بکتے رہتا ہے۔ تو یہ بچہ، یہ اس کے اولاد، اس کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے میں آنے کے بعد وہ والدین کو کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو۔ اگر والدین تم کو برائی کا حکم کر رہے ہیں تو اطاعت تو نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو۔ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اف کرنے کو بھی منع کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، تم ان کے سامنے اپنے کو عاجز کر دو، اپنے کو ذلیل کر دو، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے مجھے نرمی کے ساتھ بڑا کیا تو آج بڑک پن ہو چکا ہے میرا، تو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ یہ قرآن خود کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، والدین کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ تو قرآن کی روشنی سے اگر ہم نچوڑ نکالیں تو آج کی ہماری زندگی ان سب سے خالی ہے، چونکہ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ والدین، دیکھو، انسان، حقیقی انسان، صحیح انسان وہ ہے کہ ایک طرف والدین ہے، دوسری طرف میاں بیوی ہے، دوسری طرف اس کی بیوی ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہنے والی ہے۔ لیکن صحیح انسان تو وہ ہے کہ جو دونوں طرف بیلنس رکھے، نہ بیوی کی وجہ سے والدین کو ڈانٹے اور نہ والدین کی وجہ سے بیوی کو ڈانٹے۔ حقیقی انسان تو وہ ہے جو دونوں طرف بیلنس برقرار رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن آج ہم سب کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک بیوی کے آنے کی وجہ سے ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تجھے جنم کس نے دیا ہے، 9 سال پیٹ میں جس نے پالا، تکلیفیں برداشت کی، نہ گرمی کو دیکھا، نہ ٹھنڈی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، بلکہ تجھے کھلایا اور پلایا، اور آج بڑے ہو کر تو ہی والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقوں کا، ورنہ دوسرے علاقوں کے اندر تو یہ سنا جاتا ہے کہ والدین جب بوجھ بننے لگتے ہیں، والدین جب بوجھ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وردھا آشرم میں اس کو چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کبھی غور بھی کیا کہ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے، اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا، اس کے پیشاب کو صاف کرنا، اس کے پاخانے کو دھونا۔ لیکن کیا کبھی والدین نے تم کو اس طرح بچہ آشرم میں چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی مارا بھی نہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم بڑے ہو کر انہی والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناؤں۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت اویس قرنی رہے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق، جو جلیل القدر صحابی ہیں، خلافت کا درجہ ان کو ملنے خلفاء راشدین میں سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلایا اور یہ کہا کہ تمہارے میرے مرنے کے بعد ایک آدمی یمن سے آئے گا جس کا نام قرنی ہوگا، جب بھی آپ کو ملے آپ اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ اللہ اکبر۔ کون کس سے کہروا رہا ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام بہت بڑا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا. یہ کیوں؟ چنانچہ جب آئے تو ان کے لیے دعا کروائی گئی. انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے دعا کرواؤں. حضرت اویس قرنی رہا، ان کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ اللہ اکبر، میں نے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، صحابیت کا درجہ انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تمہارے والدین موجود ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی خدمت کرو، صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ ذرا بتاؤ کہ صحابیت کا درجہ اس دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی خدمت کرو، تو انہوں نے اس درجے کو بھی چھوڑ دیا. تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ میرے لیے ذرا دعا کرو. لیکن یہ مقام حضرت اویس قرنی کو کیسے ملا؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے ایسا بڑا مقام. تو ہم بھی اگر والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہم کو بڑا مقام عطا کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہما جنتوں کا، ہماری جنت بنا دیں گے. لیکن جہاں والدین کے ساتھ اگر کوئی نافرمانی کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے، میں آپ کو ایک ہی عبرتناک واقعہ صحابی کا سناتا ہوں جو بڑا مشہور ہے. ایک صحابی کا موت کا وقت آیا، لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا. پوچھا گیا کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ والد، اس کی والدہ اس سے پریشان، ناراض. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کی والدہ کو بلاؤ. چنانچہ والدہ کو بلایا گیا اور والدہ کو کہا کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہ جہنم میں جائے؟ فرمایا نہیں. تو اس کو معاف کرو. جہاں معاف کرنا تھا فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے کلمہ جاری ہے. تو میرے عزیزو، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور ہر طرف صحیح بیلنس رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. نہ کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو، نہ کسی دوسرے کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو، بلکہ درمیانی قسم کی راہ اپنا کر اپنی زندگی کو گزارے اور حسن معاشرت کو پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.